پھر اس نے ایک ہچکی لی اور بے حس و حرکت ہوتا چلا گیا۔ پتانو، میں نے پتانو کو پکارا مگر پتانو کی روح پرواز کر گئی تھی۔ میں نے ٹارچ کی روشنی چاروں طرف گھمائی مگر مجھے وہاں تینوں کے علاوہ کوئی ذی روح دکھائی نہ دی۔ سارا اور زرتاشا بھی میرے قریب آ گئی تھی۔ ابرار، پتانو کو کس نے ہلاک کیا ہے؟ زرتاشا نے لرزیدہ لہجے میں پوچھا۔ پتہ نہیں، اس نے بتانے کی کوشش کی تھی لیکن نہیں بتا پایا۔ میں نے جواباً کہا، چلے بھائی جان، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ سارا کی کپ کپاتی آواز سنائی دی۔ میں اسبات میں سر ہلاتے ہوئے اٹھا اور ہم آگے بڑھنے لگے۔ فرعون کے حرم میں یقیناً کوئی ذی روح یا بد روح موجود تھا جس نے پتانوں کو خنجر مار کر ہلاک کیا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ہم پر بھی وار کرنے کی کوشش کرے۔ اس لیے اب ہم انتہائی ہوشیاری سے آگے بڑھ رہے تھے۔ ہمارے پاس تو ہتھیار بھی نہیں تھے جس سے ہم بد روح کا مقابلہ کر سکتے۔ ہم پھونک پھونک کر قدم اٹھاتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے۔ راہداری کافی طویل تھی اور دیواروں پر لٹکی ہوئی درندوں، جانوروں اور حشرات الارض کی تصویروں کی وجہ سے ہم پر خوف غالب تھا۔ آگے راہداری دائیں بائیں مڑ رہی تھی اور میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ہم کس راہداری سے مڑ کر ادھر آئے تھے۔ راہداری کے اختتام پر رک کر میں نے ٹارچ کی روشنی دائیں طرف راہداری میں ڈالی تو وہ بھی طویل راہداری تھی۔ پھر میں نے بائیں طرف راہداری میں ٹارچ کی روشنی ڈالی تو دوسرے ہی لمحے میں بے اختیار چونک پڑا، جبکہ سارا اور زرتاشا راہداری میں ایک منظر کو دیکھ کر لرز گئیں اور انہوں نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیے، جس کی وجہ سے ان کے منہ سے نکلنے والی چیخیں دب گئی تھیں۔ ایک دیوار کے قریب 4 انسانی ڈھانچے موجود تھے۔ ان ڈھانچوں سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ مردوں اور خواتین کے ڈھانچے ہیں اور ان کو مرے ہوئے کافی عرصہ ہو چکا تھا، اس لیے تو ان کی لاشیں گلنے کے بعد اب صرف ہڈیوں کے ڈھانچوں میں تبدیل ہو چکی تھیں اور چیتھڑے لٹکے ہوئے تھے۔ ان کے ساتھ ان کے بیگ میں بھی پڑے ہوئے تھے جو کہ کافی بوسیدہ اور میلے ہو چکے تھے۔ نہ جانے یہ کون بد قسمت تھے جو حرم کے اندر آئے تھے اور غالباً بھول بھلیوں میں پھنس کر آخر کار موت کا شکار ہو گئے تھے۔ ان کے لباس سے تو یہی ظاہر ہوتا تھا کہ کوئی مغربی ٹیم ہی کافی عرصہ پہلے یہاں آ پھنسی تھی۔ ان کو شاید کسی خزانے کی تلاش تھی۔ ان کی موت بھول بھلیوں میں بھٹکتے ہوئے ہوگی اور آخر کار راستہ نہ ملنے کی وجہ سے بھوک پیاس سے ایڑیاں رگڑ کر موت کے منہ میں چلے ہوں گے۔ کئی سوالات میرے ذہن میں ابھر رہے تھے۔ ابرار، نکلو یہاں سے ورنہ میں خوف سے بے ہوش ہو جاؤں گی۔ زرتاشا کی آواز میری سماعت سے ٹکرائی تو میں نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ زرتاشا، تم دونوں اپنے حواس پر قابو رکھو۔ جب اتنے خوفناک منظر دکھائی دیں گے تو ہم کیسے اپنے حواسوں پر قابو رکھ سکتی ہیں؟ سارا نے کہا۔ ٹھیک ہے، آؤ، میں نے اسبات میں سر ہلاتے ہوئے کہا اور دوسری راہداری کی طرف بڑھ گئے۔ یہ راہداری بھی آگے جا کر دائیں بائیں مڑ رہی تھی۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا ہم کدھر جائیں۔ ایسی کون سی راہداری تھی جو باہر کی طرف جاتی ہو؟ راہداری کے اختتام پر پہنچ کر ہم پھر رک گئے۔ اب کس طرف چلے؟ میں نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا اور پھر دائیں طرف والی راہداری میں داخل ہو گئے۔ ابھی ہم تھوڑی ہی دور گئے تھے کہ اچانک ایک قوی ہیکل چمگادڑ راہداری کے کونے سے نکل آیا۔ اس قوی ہیکل چمگادڑ کی آنکھوں سے آگ کے شرارے نکل رہے تھے۔ چمگادڑ نے اپنے سرخ انگارے آنکھوں سے ہمیں دیکھا اور قریب چیخ مار کر اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ چمگادڑ بہت ہی قوی ہیکل اور خوفناک تھا۔ اس سیاہ اور بھدے چمگادڑ کو دیکھ کر زرتاشا اور سارا کی چیخیں نکل گئی تھی۔ میں نے ٹارچ کی روشنی راہداریوں کی دیواروں پر پھینکی لیکن سیاہ چمگادڑ مجھے کہیں بھی دکھائی نہ دیا۔ نہ جانے وہ کہاں غائب ہو گئی تھی۔ ہم ایک بار پھر آگے بڑھنے لگے۔ بھائی جان، پپا کو فون کریں،
اور وہ انکل ہرتی کی مدد سے ہمیں اس حرم سے نکال لیں گے۔ سارا نے کہا اس کی تجویز معقول تھی، چنانچہ میں نے اپنی جیکٹ کی جیب سے اپنا سیل فون نکالا اور پاپا کو کال کرنے لگا، لیکن بدقسمتی کہ وہاں سگنل نہیں آ رہے تھے، اس لیے کال نہیں ہو سکی تھی۔ میں نے سیل فون آف کر کے جیکٹ کی جیب میں رکھ لیا۔ کیا ہوا؟ زرتاشا نے پوچھا۔ سگنل نہیں آ رہے۔ اوہ! سارا اور زرتاشا نے اپنے اپنے سیل فونوں سے پاپا کو کال کرنے کی کوشش کی، مگر ان کے سیل فون پر بھی سگنل نہیں آ رہے تھے۔ مجھے لگتا ہے ہم بھی یہاں دوسرے مسافروں کی طرح بھوک پیاس سے ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر جائیں گے۔ زرتاشا نے کہا۔ اللہ نہ کرے، سارا نے فوراً کہا۔ بھابی آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ تو کیا کہوں؟ زرتاشا کے لہجے میں مایوسی تھی۔ مایوسی کی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ میں نے کہا اللہ ہماری مدد کرے گا اور ہم ہر دم سے باہر نکلنے میں کامیاب ہو ہی جائیں گے۔ ابھی ہم تھوڑا ہی آگے گئے ہوں گے کہ ہمیں دبیز قالین لٹکے ہوئے نظر آئے۔ نہ جانے یہ قالین کپڑے یا کس چیز کے بنے ہوئے تھے جو عرصہ دراز گزرنے کے باوجود اپنی جگہ پر قائم اور صحیح حالت میں تھے۔ میں نے غور سے دیکھتے ہوئے قالین کا پردہ ایک طرف کیا تو یہ دیکھ کر میری آنکھیں حیرت کی شدت سے پھٹنے لگیں کہ اس کی طرف ایک خوبصورت کمرہ تھا جہاں خوبصورت قالین اور مرصع کرسیاں اور ایک بڑی میز موجود تھی جو کہ بہت خوبصورت تھی۔ سارا اور زرتاشا بھی کمرے کی زیبائش دیکھ کر حیران ہو رہی تھی۔ شاید یہ کمرہ ملکہ نفریتی کا تھا۔ میں نے کہا لیکن میری بات کا کسی نے کوئی جواب نہ دیا۔ میں ان کی حالت سمجھ سکتا تھا۔ میں خود بھی اندر سے گھبرایا ہوا تھا لیکن ظاہر نہیں ہونے دے رہا تھا۔ میں جانتا تھا کہ میں نے ہمت ہار دی تو زرتاشا اور سارا تو ہمت ہارنے میں ایک سیکنڈ بھی دیر نہیں لگائیں گی۔ میں نے پردہ گرایا اور ہم آگے بڑھ گئے۔ راہداری کے اختتام پر پہنچ کر ہم ٹھٹک گئے کیونکہ راہداری کے اختتام پر ایک دروازہ تھا جو کہ بند تھا اور دروازے سے کچھ فاصلے پر فرش پر جگہ جگہ لوہے کی میخیں نکلی ہوئی تھی جن کی وجہ سے ان کے آگے جانے کا راستہ بند ہو رہا تھا، اور ہم واپس مڑ کر اور تیز تیز مگر پھونک پھونک کر قدم اٹھاتے ہوئے آگے بڑھنے لگے۔ مختلف راہداریوں میں گھومنے پھرنے کے باوجود جب ہمیں حرم سے باہر نکلنے کا کوئی راستہ دکھائی نہ دیا تو ہم بھی مایوس ہونے لگے۔ جس نے بھی یہ حرم بنایا ہے انتہائی بے وقوف انسان تھا۔ زرتاشا کی جلی کٹی آواز سنائی دی۔ کیسے؟ میں نے پوچھا۔ اس نے اتنی بھول بھلیاں بنانے کی کیا ضرورت تھی کہ انسان اندر سے واپس ہی نہ جا سکے؟ اس دور میں ان لوگوں کو سارے راستے معلوم تھے، کاش ہم یہاں نہ آتے، سارا نے کہا۔ سارا میری بہن پریشان نہ ہو، اللہ نے چاہا تو ہم جلد ہی اس حرم سے نکلنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ مجھے تو آپ بھی مایوس دکھائی دے رہے ہیں۔ نہیں، میں مایوس نہیں ہوں، میں نے کہہ تو دیا، لیکن یہ سچ تھا کہ میں بھی مایوس ہو چکا تھا۔ تھوڑی دیر سستانے کے بعد پھر ہم باہر جانے کا راستہ تلاش کرنے لگے۔ میں چونکا سب سے آگے تھا، اس لیے میں پھونک پھونک کر قدم رکھ رہا تھا۔ ہم بھول بھلیوں میں گھومتے ہوئے واپسی اسی راہداری میں آ گئے جہاں پتانوں کی لاش پڑی تھی، مگر جیسے ہی میں نے ٹارچ کی روشنی پتانوں کی لاش پر ڈالی تو ایک لرزہ خیز منظر دیکھ کر میرے اوسان خطا ہو گئے۔ پتانوں کی لاش تھے، بے شمار سانپ اور بچھو چمٹے ہوئے تھے اور اس کو نوچ رہے تھے۔ یہ ہیبت ناک منظر دیکھ کر سارا اور زرتاشا خوف سے کانپ اٹھی۔ سانپوں نے پھن اٹھا کر جب ہماری طرف دیکھا تو ان کے منہ سے پھنکاریں نکلنے لگی۔ ہم بلا خیزی سے پلٹے اور دوڑتے چلے گئے۔ بھائی جان، بھابی، اچانک مجھے سارا کی آواز سنائی دی تو میں نے رک کر اور پلٹ کر دیکھا تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں کیونکہ وہاں زرتاشا موجود نہیں تھی۔ زرتاشا، میں نے زرتاشا کو اونچی آواز میں پکارا لیکن زرتاشا نے کوئی جواب نہ دیا۔ سارا کا چہرہ بھی دھواں دھواں ہو رہا تھا۔ زرتاشا کہاں ہو تم؟ لیکن زرتاشا نے کوئی جواب نہ دیا۔ میرے دل میں ہولناک خیالات کسمسانے لگے کیونکہ پتہ
پوتانو بھی اسی طرح غائب ہوا تھا جس طرح زرتاشا غائب ہوئی تھی۔ زرتاشا میری آواز راہداری میں گونج کر رہ گئی۔ میں نے ٹارچ کی روشنی میں سب جگہوں پر دیکھ لیا لیکن مجھے زرتاشا کہیں بھی دکھائی نہ دی۔ انجانے خوف سے میرا دل ڈوبنے لگا۔ مجھے اپنے ہاتھ پاؤں پھولتے ہوئے محسوس ہونے لگے۔ زرتاشا میری زندگی کی ہم سفر تھی۔ میں اس کی جدائی ایک لمحے کے لیے بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ Come and fly away with me. Come and fly away with me.